لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، معزز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک کامل اور مکمل دین دے کر اس دین پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جو دین مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اس دین میں اللہ اور اس کے نبی کی رضامندی والی تعلیمات رکھی ہوئی ہے۔ مسلمان وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایسے بابرکت طریقے دیے ہیں کہ جن کا تعلق زندگی کے ہر میدان سے ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین کے اندر فلاں مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ اس دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی کیا احکامات، کیا حالات پیش آتے ہیں، سب کی رہبری ہمارے اس مبارک دین اسلام میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپن سے لے کر 63 سال کی عمر تک جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس ساری مدت میں آپ پر ہر قسم کے حالات آئے۔ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، دنیا میں آنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، سارا بچپنا یتیمی کے دور میں گزرا۔ دنیا میں آنے والے بچوں کے لیے سب سے زیادہ قابل رحم حالت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو دنیا سے اس کے باپ کے چلے جانے کی حالت ہوتی۔ یتیمی اپنے ساتھ لاکھوں مصیبتیں لاتی ہے، ہزاروں صدمے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنا کر پیدا کیا۔ 6 سال کی عمر کے اندر ماں کی ممتا اٹھا لی گئی۔ 8 سال کی عمر میں سرپرست دادا دنیا سے چلے گئے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح ہوا۔ اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی کے 25-26 سال مزید گزارے۔ اللہ نے بیٹے نہیں دیے کہ جو بیٹے اپنے باپ کے لیے ہمت ہو، حالات میں سہارا بنے، بیٹیاں دیے۔ اور بیٹیوں پر بھی حالات آئے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، بیٹیوں پر حملے ہوئے۔ پھر اخیر عمر میں اللہ نے وطن چھوڑنے کو کہا، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ اس درمیان میں بڑے مجاہدے، بڑے حالات، اپنوں کی دشمنیاں، اپنوں کی سازشیں، خاندان والوں کی جانب سے پہنچائے جانے والی تکلیفوں کا شکار ہوتے رہے۔
جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو وہاں بھی حالات سے دوچار ہوئے، کئی قسم کے حالات کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا۔ منافقین کا الگ مقابلہ، کفار کا الگ مقابلہ، اسلام اس وقت زمانے میں موجود طاقتوں کا الگ مقابلہ، پھر اس درمیان میں آپ کے چہیتے صحابہ کی شہادتیں، کبھی آپ کی اہلیہ محترمہ صدیقہ کائنات صدیقہ ابن صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت کا لگنا، یہ سارے حالات ہماری نبی کی زندگی کے اندر آئے۔ اور ان سارے حالات میں ہمارے نبی نے جو زندگی گزار کر ہمیں بتائی، ڈٹ کر حالات کا جو مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں کامیاب زندگی آپ نے گزار کر دنیا والوں کو بتایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک نمونہ چھوڑا۔ تو مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے اس کے اندر جھول ہے۔ مسلمانوں کو تو فخر سے کہنا چاہیے کہ ہمیں جو دین ملا ہے اس دین کے اندر ہر قسم کے حالات کا علاج موجود، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس دین کو پورا جانتے نہیں۔ اگر ہم اس دین کو پورا جان لیتے تو پھر اس دین کے اوپر اعتراض کرنے کا، سوال اٹھانے کا، اس دین کی کسی تعلیم کے سلسلے میں شک اور شبہ کا شکار ہونے کا کوئی موقع آدمی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق اسلامک گورنمنٹ سے ہے۔ انسان کی اپنے ذات سے جو باتیں متعلق ہیں، جو دین کے حصوں میں ایک اہم حصہ ہے، ان میں پہلی چیز ہے عبادات، جن میں نمازیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی، اعتکاف، جتنی عبادتیں انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، یہ ساری عبادتیں انسان کا اپنا پرسنل میٹر ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اس دین کی دوسری جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے آئلی قوانین، یعنی زندگی گزارنے کے اندر کیا طریقے ہونے چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے، اور ہر انسان کو یہ طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ ہے معاملات کا۔ معاملات کا مطلب دوسروں کے ساتھ لین دین کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، قرض کا، رہن کا لین دین اگر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اسلام کے اندر بنیادی تعلیم ہے۔ اور چوتھی چیز ہے آدمی کی معاشرتی زندگی، آپ کا کھانا کیسا ہو، آپ کا پینا کیسا ہو، آپ کا پہننا اوڑھنا کیسا ہو، آپ کی زندگی کیسی ہو، آپ بیوی بچوں کے ساتھ میں کیسے رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ میں کیسے رہیں، چھوٹوں کے ساتھ میں کیسے رہیں، اگر آپ سیٹھ ہیں تو اپنے نوکروں کے ساتھ میں آپ کو کیسے رہنا ہے، اگر آپ استاذ ہیں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ میں آپ کو کیسے رہنا ہے، اگر آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ میں آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق، آپ کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، آپ کو کن قسم کے آداب کی رعایت رکھنی ہے، کون سی باتیں آپ کو ضروری ہے، یہ ساری چیزیں پرسنل میٹر۔ اسلام کے شریعت کے دو حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسلام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، حکومت سے متعلق۔ اگر اسلامک گورنمنٹ ہو تو ان کے اوپر بھی 4 قسم کی رسپانسبلٹیز ہے، 4 قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنائے، ایک قانون بنائے، جس کی روشنی میں سارے لوگ اس پر عمل کریں۔ اور دوسری ہے فوجداری قانون،
اسلام کے اندر فوجداری قانون کی بھی بڑی تفصیلات موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتیں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہے جو اسلامک فوجداری قانون سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ اسے اسلامک فوجداری کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا اسلامک کرمنل کوڈ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے چوری کر لیا تو اسلام میں کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا ہے تاکہ آئندہ کسی کا کوئی مال چوری نہ ہو، آئندہ کوئی کسی کے حق حلال کی دولت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا، بہتان باندھا، تہمت لگائی، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پروف کرو۔ اگر وہ پروف نہ کرے تو پھر لے جا کر ان کو کوڑے ماریں گے۔ جو چیف مجسٹریٹ رہیں گے، جو جج رہیں گے، جو قاضی رہیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو سزا کتنی دینی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامک کنٹری میں ڈنکے کی چوٹ پر نماز چھوڑ کر گھوم رہا ہے تو اس کو پکڑ کر سزا دی جائے گی تاکہ لوگ بے نمازی نہ بنے، کیونکہ جو آدمی نمازوں کو پامال کرتا ہے، جو آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حق کو ڈباتا ہے، وہ آدمی انسانوں کے حقوق کو بھی ڈبائے گا۔ اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو اسلام کے اندر اس کی بھی سزا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلامک کرمنل کوڈ کہلاتی۔ یہ کب ہے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت ہے جب اسلامک گورنمنٹ ہو۔ تیسری چیز، اسلامک گورنمنٹ کے اندر قانون ضابطہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا تو اس کو کیا سزا دینا ہے، وہ ساری چیزیں۔ اور چوتھی چیز ہے بین الاقوامی قوانین، یعنی انٹرنیشنل لا۔ اگر ایک اسلامک گورنمنٹ ہے تو ان کو اپنے دوسرے پڑوسیوں سے، جو پڑوسی کنٹریز ہوتے ہیں، نیبرس کنٹریز، یا جو دوسرے ممالک ہیں، ان کے ساتھ میں کیسا ڈیل کرنا ہے۔ آج کل ملکوں کے درمیان میں جو ڈیلنگ چلتی ہے، جو معاہدے ہوتے ہیں، بہت ساری جائز چیزوں کے بھی معاہدے ہوتے ہیں، بہت ساری ناجائز چیزوں کے بھی معاہدے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کے اندرون خانہ، یعنی پردے کے پیچھے دوسری کنٹریز کے ساتھ میں ایسی ڈیلنگ ہے کہ تم اپنے ملک کی نوجوان بچیوں کو ہمارے ملک کو سپلائی کرو گے۔ کیوں؟ عیاشی کے اڈے چلانے کے لیے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن کے درمیان میں یہ آپس میں معاہدہ ہے، دونوں کنٹریز کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، کہ آپ کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر ہر قسم کی عیاشی کر کر جا سکتے ہیں، ہر قسم کا جوا کھیل کر جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے کسینو بنے ہوئے۔ آپ حیرت کریں گے کہ ملیشیا ایک اسلامک ملک ہے، 60% مسلمان ہیں وہاں پر، 30% چائنیز ہے اور 10% انڈین ہے۔ جہاں 60% مسلمان ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جوا خانہ ملیشیا کے اندر ہے، کوالالمپور ڈینٹنگ ہائی لینڈ کے اندر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ہوٹل اتنا بڑا ہے جس کے اندر 1000 سے زیادہ کمرے، اور روزانہ وہاں سے 1 کنٹینر مال بھر کر نکلتا ہے جوئے کا۔ دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہاں پر جوا کھیلنے کے لیے۔ انڈر ڈیلنگ ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ آپ کے ملک کے پیسے والے لوگ اگر آ کر ہمارے پاس جوا کھیلیں گے تو ان کے لیے ویزا آن ارائیول ہے، ویزا لگا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹکٹ لے کر آ جائیں، ایئرپورٹ پر اتریں گے تو ہم ان کو ویزا دے دیں گے۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر منشیات کی اسمگلنگ چلتی ہے، نشہ آور جو چیزیں ہوتی ہے۔ بظاہر حکومت تو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیزوں پر پابندی ہے، لیکن اندر سب چلتا ہے ان کا۔ اسی لیے آپ نے چند مہینوں پہلے سنا ہوگا، یہ جو پونجی پتی ہے، بڑے سیٹھ صاحب ہمارے ملک کے، جو اس ملک کی بڑی گدی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا جگری دوست، اس نے اس کے مدرا ایئرپورٹ پر مدرا پورٹ پر گجرات میں
جہاں سے سمندری کشتیاں چلتی ہے وہاں سے کئی ہزار کلو افیون پکڑا گیا. کہاں جا رہا تھا وہ؟ یہاں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا چند چھٹاک بھی اگر افیون آپ کے پاس ہے، چھٹاک میں کا اگر سنٹی بھی اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ کو اندر جانا پڑے گا. اور وہاں کلوؤں کی شکل میں، کئی ہزار کلو کی شکل میں پکڑا گیا. نہ کسی میڈیا میں آیا، نہ کوئی پروپیگنڈا ہوا، اور نہ کوئی بس پردے ڈھانپ دیے گئے. کیوں؟ یہ دجالی میڈیا کا کام ہی ایسا ہے، کالے کرتوتوں کے اوپر سفید کپڑے ڈھانپنے کا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب انڈر ٹیبل ڈیلنگ چلتی ہے ملکوں کی. باضابطہ منشیات، عیاشی کے لیے عورتیں، بچیاں، جوئے کھیلنے کے لیے پوری آزادی. تو اسلامک اگر گورنمنٹ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامک گورنمنٹ کے ادر کنٹریز کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں جس کے اندر یہ سارے قانون کے اوپر بینڈ لگتا ہے، پابندی لگتی. افسوس کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر جتنے اسلامک کنٹریز ہیں ان میں سے اکثر کنٹریز میں یہ سارے بلاک دھندے چلتے ہیں. وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں ارے وہ ملک کا کنگ ایسا بیان دے دیا، کیا حمیت ہے اس کے اندر، کیا ایمان ہے اس کا، کیا دینداری ہے. آپ کو کیا معلوم درے پردہ کیا کالے دھندے ہیں اس کے؟ تھوڑا سا اسٹڈی کرو، تھوڑا سا ریسرچ کرو، تھوڑا سا نالج بڑھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں. ورنہ یہ تو دجالی دور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجالی دور کے اندر کیا ہوگا؟ لوگ لچے لفنگوں کو شریف سمجھیں گے، شریفوں کو بدماش کہیں گے، جھوٹوں کو سچا بولیں گے، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا. یہ دجالی دور ہے. یہ تو سمجھا آپ نے؟ تو یہ بنیادی طور پر اسلام کے بیسک یہ دو قسم کے قانون ہیں. ایک ہے اسلام کا پرسنل لا، انسان کے اپنے ذاتی معاملے، جس کے اندر چار چیزیں ہیں، جس کے اندر عبادتیں ہیں. عبادت آپ کا ذاتی معاملہ ہے. جس کے اندر آئلی قانون ہیں، شادی کرنا، طلاق دینا، خلا دینا، وراثت کی تقسیم کرنا، یہ سارے آپ کے ذاتی معاملات ہیں. یہ اس میں دوسرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے اندر عمل دخل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کسی سے ڈیلنگ کرنا، قرضہ لینا دینا، رہن رکھنا نہیں رکھنا، ایسے بہت سے معاملات ہیں، وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. اسلام وہاں بھی جگہ جگہ پر آپ کی رہبری کرتا ہے. اور چوتھی چیز ہے اسلام کے معاملات میں معاشرتی زندگی. آپ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو اپنی گھریلو زندگی کیسی گزارنی ہے، آپ مسجد میں آ گئے تو یہاں کیسے رہنا ہے آپ کو. وہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے آپ کو. ابھی آج جمعہ تھا، آپ پانی نہا کر آئے، یہ بھی اسلام کے بولنے سے آپ پانی نہا کر آئے. آپ اچھے کپڑے پہن کر آئے، یہ بھی اسلام نے آپ کو کہا، اسی لیے آپ کپڑے پہن کر آئے. آپ خوشبو لگا کر آئے، اسلام نے آپ کو بتایا، اسی لیے آپ یہاں پر خوشبو لگا کر آئے. پانی اس وجہ سے جمعہ کے دن نہایا جاتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں، اگر پانی نہیں نہائیں گے تو ایک دوسرے کی پسینے کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ یہاں وضو بنا کر آئے ہیں، بغیر وضو کے کوئی آیا نہیں یہاں پر. تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے. اسلام نے آپ کو بتایا کہ وضو بنا کر آنا، تو آپ وضو بنا کر آئے. آپ یہاں پر مسواک کر کر آئے ہیں، اسلام نے آپ کو بتایا کہ مسواک کر کر آؤ، تاکہ جمعہ کا موقع ہے، نمازوں کے موقع میں اگر اپنے دوسرے بھائیوں سے اگر بات کریں گے تو آپ کی منہ کی بدبو سے سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے جس کے اندر اسلام آپ کی رہبری کرتا ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے طور طریقے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. ہماری پوری زندگی ہے جس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے. دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر جتنی حکومتیں ہیں، ساری حکومتوں نے جب بھی ان کے ہاتھ میں کنٹرول آیا تو انہوں نے یہ بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کھینچ کر دور لے جا کر ڈال دیا جائے، مسلمانوں سے دین پر عمل کو چھڑا دیا جائے. کیونکہ دنیا کے اندر جتنا باطل ہے، جتنا کفر ہے، جو لوگ اینٹی اسلام یا اسلامو فوبیا کا شکار ہے، ہمیشہ ان کی یہ اجتماعی بیماری رہی ہے اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روک دیا جائے. ان کو مزہ آتا ہے ان چیزوں سے. آپ نے کبھی بلی کو دیکھا ہوگا، اگر کسی بلی کا پیٹ بھرا ہوا ہے
اور اس کے سامنے سے چوہا گزرا تو بلی اس چوہے کے اوپر حملہ نہیں کرتی، اس چوہے کو پہلے پکڑتی ہے، اپنے قریب میں لاتی ہے، تھوڑا سا دباتی ہے، تھوڑا سا کترتی ہے، پھر اس کے بعد چھوڑتی ہے اسے، اور چھوڑ کر تماشا دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جب وہ چوہا آہستہ آہستہ اپنے بل کے قریب تک جاتا ہے تو پھر دوڑ کر جا کر پھر اس کو دبوچ کر لاتی ہے، پھر اس کو دباتی ہے، پھر تھوڑا کترتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب یہ مزے لے رہی ہے چوہے سے۔ اگر یہ بھوکی ہوتی تو فوری اس کے اوپر حملہ کر دیتی اور حملہ کر کر اپنی بھوک کی ہوس کو مٹا دیتی، لیکن پیٹ تو بھرا ہوا ہے تو یہ مزے لے گی چند مرتبہ سے، اس کے بعد اس کو مار دے گی۔ یہی سائیکالوجی، یہی نفسیات ان کنٹریز کی ہوتی ہے، ان قوموں کی ہوتی ہے جو قومیں مسلمانوں کے اوپر اقتدار حاصل کر لیتی۔ جب ان کا پیٹ اقتدار کے نشے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی بھوک مٹی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ مسلمانوں سے ایسا ہی مزہ لیتے ہیں جیسے ایک پیٹ بھری ہوئی بلی چوہے کو ستا کر مزہ لیتی۔ مسلمانوں کو ستا کر ان کے مذہب کے سلسلے میں، ان کے دین کے سلسلے میں مسلمانوں کو ڈسٹرب کر کر ان کو بڑا مزہ آتا ہے، چنانچہ وہ ایسے مزے لیتی، وہ حکومتیں ایسے مزے لیتی مسلمانوں سے۔ چنانچہ جب یہاں پر برٹش راج تھا، انگریزوں کی گورنمنٹ جب یہاں پر تھی، تو انگریزوں کو بھی وقتاً فوقتاً ایسے چلبلی حرکتیں اڑتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کا پرسنل لا، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی شریعت، اسلام کے سلسلے میں وہ رخنہ اندازیاں کرتے تھے۔ بلکہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا یہاں پر 19 کے بعد کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے سارے لوگوں کے مذہب کو، دین کو ختم کر دیں اور اپنی کرسچینٹی کو لا کر مسلط کر دیں۔ اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ کے اندر باضابطہ مشورہ ہوا کہ اگر ہم انڈیا کے اندر ایسا کریں گے تو سارے لوگ ایک ہو جائیں گے اور ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں جو انگریز تھے وہ مٹھی بھر انگریز تھے، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے مذہب کو ختم کرنے جیسی حماقت تو نہیں کی، مگر وقتاً فوقتاً یہاں کے لوگوں کے مذہبی معاملات میں انگلیاں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب 1939 کے اندر 1939 کے اندر جہاں اس ملک میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ بنا مسلمانوں کے لیے، اس سے پہلے 2-3 سال تک اس کے پروسیس چلے، 1935 سے لے کر 1939 تک، 1935 سے 1939 تک، اس درمیان میں ان لوگوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے دین کو ختم کر دیا جائے، تو ہمارے علماء اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پرزور انداز میں ہمارے علماء نے اپنی بات کو منوایا، اور اس کے نتیجے میں محمدن لا بنا، اسلامی قانون بنا، شریعہ اپلیکیشن ایکٹ بنا، اور اس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ عدالتوں کے اندر نکاح کو ختم کرنے کا جو قانون ہے، یعنی اگر مسلمان میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو اسلام مرد کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم طلاق دے کر رشتے کو ختم کر دو، اور بیوی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ تم شوہر سے خلا لے لو، مگر شوہر سے خلا لینے کے اندر بیوی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ شوہر اگر اپنی رضامندی سے خلا دے گا، رشتہ ختم کرے گا تو ہی ختم ہوگا۔ بیوی کے خالی پرپوزل پیش کرنے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، شوہر کے اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، ایسے ہی لٹکا کے رکھوں گا، ایسے ہی سڑا کے رکھوں گا، تو اب کیا کریں؟ شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، بیوی کو خلا بھی نہیں دیتا، بیوی کے خلا کو منظور بھی نہیں کرتا، تو اب یہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس کو تو 4 کی اجازت ہے، 1 ہے اور 3 کر سکتا ہے، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو اسلام میں ایک آپشن رکھا گیا فسخ نکاح کا۔ وہ کیا آپشن ہے؟ جو اسلامک گورنمنٹ ہوگی، جو قاضی صاحب ہوں گے، وہ پہلے تو دونوں کو بلا کر کاؤنسلنگ کریں گے، سمجھائیں گے۔ اگر پھر بھی شوہر نہیں سمجھتا، طلاق نہیں دیتا اور بیوی کے خلا کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو پھر قاضی صاحب اپنی اتھارٹیز کو استعمال کر کر رشتے کو ختم کر دیں گے۔ تو گویا اسلام کے اندر شادی ہونے کے بعد رشتہ ختم ہونے کے 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن طلاق ہے جو شوہر کا اختیار ہے، دوسرا آپشن ہے خلا
جو بیوی کا اختیار ہے، مگر اس میں بھی شوہر کو قبول کرنا، شوہر کی مرضی رضامندی ضروری۔ خالی بیوی کے پرپوزل دے دینے سے، بیوی کے درخواست رکھ دینے سے رشتہ ختم نہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ دونوں آپشن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا تو پھر اسلام کے اندر ایک تیسرا آپشن ہے فسخ نکاح کا، نکاح کو ختم کر دینے کا، انفساخ نکاح کا، جو قاضی صاحب کا ایکسیپٹ ہے۔ تو 1939 کے اندر جب یہاں پر شریعہ اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا تو ہمارے علماء کرام کی مضبوط ٹھوس پیروی کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے یہ بھی قانون مان لیا تھا کہ نکاح کو ختم کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ مسلم قاضی صاحبان، مسلم ججز اس معاملے کو حل کریں گے۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا تو آج مسلمانوں کو یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جن مصیبتوں کا، جن خدشوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، ان حالات کا مسلمانوں کو شکار ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوا؟ اس زمانے میں چند وہ مسلمان جو کوڑی کی ڈگریاں اپنے پاس رکھتے تھے، جن کو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم تھی، علماء کرام کے اس پرپوزل پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اس کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ یعنی نکاح کو ختم کرنے کی جو اتھارٹی مسلم قاضی کو دی جا رہی تھی، اگر وہ اتھارٹی باقی رہتی تو آج اگر مٹپلی کے اندر کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہاں آپ کے قاضی صاحب کو اختیار مل سکتا تھا اس قانون کی روشنی میں کہ آپ کے قاضی صاحب اس عورت کو ظالم شوہر کے چنگل سے آزاد کرا سکے۔ لیکن نقصان کہاں اٹھانا پڑا؟ نقصان وہاں اٹھانا پڑا جب اپنے ہی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کے اندر جب قانون بننے لگا تو علماء کرام نے پرزور وکالت کی اور اپنی بات کو منوایا، اور اس ملک کے اندر سیکولر دستور بنا، جمہوری قانون بنا، یہاں پر ایسا کانسٹیٹیوشن بنا جس کے اندر سب کے برابر کے حقوق ہو۔ بہت ساری تفصیلات قانون کی گزشتہ جمعہ میں یہاں پر بتائی گئی، لیکن وقتاً فوقتاً یہاں کے لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کی جو ابھی میں نے آپ کو پیڑ بھری ہوئی بلی کی مثال دے کر بتایا۔ جیسا ایک بلی چوہے کے ساتھ میں کھیلتی ہے، یہاں بھی ایسے ہی آنکھ مچولی کے کھیل کھیلے جانے لگے، اور بہت سے عدالتوں سے ایسے قانون بنائے جانے لگے کہ جس کا پیش خیمہ یکساں سول کوڈ کی طرف بڑھتے قدم کی شکل میں تھا، اور اس کا منشا صرف یہ تھا کہ آئندہ چل کر اس ملک میں ایک جیسا قانون بننا چاہیے۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ایک جیسا قانون کیسا بنے گا، اور آج بھی جب لا کمیشن نے لوگوں سے جواب مانگا ہے تو یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک جیسا قانون کیسا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے کے روز ہمارے اس ملک کے ہوم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ جو نیا یونیفارم سول کوڈ بنے گا، اس یونیفارم سول کوڈ کے اندر کرسچنوں کو اس سے نکال دیا جائے گا، اور اس ملک کے جو آدی واسی ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جن کا زندگی گزارنے کا اپنا ایک الگ قانون ہے، اور یکساں سول کوڈ کے ذریعے سے ان کے قانون پر مار پڑنے والی تھی، ہوم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا کہ ان کو بھی اس قانون سے الگ کر دیا جائے گا۔ اور وہ جو نارتھ ایسٹ کے جتنے اسٹیٹ سے اوپر، جنہیں سیون سسٹر کہا جاتا ہے، میگھالیہ، آسام، منی پور، تریپورہ، میزورم، ناگالینڈ وغیرہ، ان سارے ملکوں کے اندر میجورٹی آف دا پیپل، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی زیادہ تر اکثریت کرسچنوں کی ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے وضاحت کر دی کہ ان کو اس سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو پھر اب اس تھیلی کے اندر کون سی بلی آئے گی؟ ظاہر بات ہے کہ اس تھیلی کے اندر مسلمانوں کی بلی آئے گی، ان کو پکڑ کے ڈالنا ہے اس تھیلی کے اندر، سب کو ایک ایک کر کے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ ڈالنا کس کو ہے؟ ڈالنا مسلمانوں کو ہے۔ مسلمانوں کی شریعت پر پابندی لگانا ہے، مسلمانوں کے دین پر عمل کرنے سے ڈسٹرب کرنا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر ہزاروں دفعہ کہا، آج بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے ان کے علاوہ کوئی اور دور کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے آپ کے علاوہ کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان یہ ٹھان لے
کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں گے، تو آج مسلمان چائنا میں، رشیا میں، جہاں کسی مذہب پر عمل نہیں ہوتا، کوریا کے اندر جہاں کمیونسٹوں کی کنٹری ہے، جہاں خدا کو نہیں مانا جاتا، مسلمان وہاں بھی قرآن اور حدیث پر آج بھی آزادی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ جن ملکوں کے اندر اینٹی مسلم لا بنے ہوئے ہیں، یعنی جن ملکوں کے اندر کرسچنوں کی میجارٹی ہے، نیوزی لینڈ میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، جرمنی میں چلے جائیے، فرانس میں چلے جائیے، پچھلے 1400 سال کے اندر اسلام کا سب سے کٹر دشمن فرانس رہا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر، سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ کبھی نبی کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، کارٹون بنا کر مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پروسیڈ کنٹریز، اسلام دشمن کنٹری، جہاں اسلام سے دشمنی کے سب سے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں، پچھلے 1400 سالوں میں جو اسلام کے سامنے ایک چیلنج بن کر ابھرے تھے، وہ فرانس تھا، وہ ڈنمارک تھا، وہ سویڈن تھا، وہ جرمنی تھا۔ امریکہ کے اندر بھی کچھ کمی نہیں، برٹش کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، اور یورپین کنٹریز کے اندر بھی کوئی کمی نہیں۔ جن ملکوں کے اندر آج بھی کرسچن لا بنا ہوا ہے، یا کمیونسٹ لا بنا ہوا ہے، یا اور مذہب کے ماننے والے ہیں، وہاں کا مسلمان آج ڈنکے کی چوٹ پر 100% اپنے دین پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی عبادتوں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اس کے معاملات میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، ان کی معاشرتوں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ وہاں آپ جائیں گے بیف خریدنے کے لیے، مٹن خریدنے کے لیے، چکن خریدنے کے لیے، مسلمان وہاں ایسی دکانوں سے گوشت خریدتا ہے جن دکانوں کے اندر سور کا، کتے کا، مینڈک کا، چوہوں کا، بلیوں کا بھی گوشت رکھ کر بیچا جاتا ہے، مگر وہاں بھی مسلمانوں کو کوئی حرام کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان وہاں اپنی مرضی سے حلال کھاتا ہے جا کر۔ آپ کو تو یہاں ایک مارکیٹ میں ایک ہی قسم کا گوشت ملے گا، دوسرا گوشت ملنے کے لیے دوسری مارکیٹ جانا پڑے گا، لیکن وہاں ایک ہی مارکیٹ کے اندر آپ کو ہر قسم کا گوشت ملے گا۔ ارے میں دمام کے اندر گیا ہوں، ریاض کے اندر گیا، وہاں ایسی مارکیٹوں کے اندر بھی ہم گئے ہیں، اسلامک کنٹری ہے نا، سعودی عربیہ میں تو قرآن اور حدیث کا قانون ہے نا، وہاں تو ان کے ان کے جھنڈے کے اوپر، ان کے فلیگ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے نا، وہاں تو ایسے قانون بنے ہوئے ہیں جو خالص قرآن اور حدیث کا قانون۔ مگر وہاں بھی اگر آپ مٹن مارکیٹ چلے جائیں یا فش مارکیٹ چلے جائیں تو آپ کو ایسی گندی سڑی ہوئی بو آئے گی۔ وہاں مچھلیوں کی دکان میں مینڈک بھی ملے گی، وہاں آپ کو جھینگے بھی ملیں گے، وہاں کھیکڑے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو سمندری ایسی مخلوق بھی ملے گی جس کا کھانا اسلام میں ناجائز ہے، مگر کہنے کو اسلامک کنٹری ہے۔ کوئی مسلمان وہاں مچھلی بھی خریدنے کے لیے جائے گا تو وہ اسلام میں، اللہ نے قرآن میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کھانے کی ہے، کیا نہیں کھانے کی ہے، ساری چیزیں قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دی۔ آپ کو زندگی کیسا گزارنا ہے، عبادتیں کیسی کرنی ہے، آپ کا جو پرسنل لا ہے، پرائیویٹ لا ہے، آپ کی جو آئلی زندگی ہے، سوشل لائف ہے، سماجی زندگی ہے، اس سے متعلق قرآن مجید میں 150 آیتیں بیان کی گئی، جس میں کیا کھانا، کیا پہننا، کیا اوڑھنا، کیسا رہنا، ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ لیکن کہنے کو اسلامک ملک ہے، مگر خریدنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہ ساری گندی چیزوں کو دیکھ کر خریدنا پڑے گا۔ لیکن آپ قربان جائیے، اس ملک کے اندر آپ کو یہاں خریدنے، ہماری بہنوں نے، ہماری عورتوں نے وہاں کی سپریم کورٹوں کے اندر پردے کو لے کر مقدمے لڑے، اور وہاں کی سپریم کورٹ سے حجاب کو لے کر، پردے کو لے کر انہوں نے کیسز جیتے وہاں پر۔ اور یورپی ملکوں کے اندر، امریکی ملکوں کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر آج بھی مسلمان بہن ایسا پردہ کرتی ہے کہ آپ کے کروٹلا مٹپلی میں رہنے والی دیندار عورتیں ایسے پردہ نہیں کرتی۔ تو مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا۔ اگر اس ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ بن جائے تو آپ یہ کان کھول کر سن لیں
کہ کوئی کوڑ آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا. آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے آپ کی نفسانیت روکتی. اسپین کے اندر 800 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی وجہ سے. اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی. یہاں سے اسلام اگر مٹا تو آپ کی وجہ سے مٹا, مسلمانوں کی وجہ سے مٹا, ان کی اپنی نفسانیت کی وجہ سے مٹا. اگر ان سارے حالات میں آپ حیرت کریں گے, آج کیا تاریخ ہے؟ 14 تاریخ. آج لا کمیشن میں اپنا میل بھیجنے کی آخری ڈیٹ ہے. 1 مہینے کی ڈیڈ لائن آئی تھی, 1 مہینے کا وقت دیا گیا تھا. 11 تاریخ کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, 3 دن پہلے کی. اس ملک کے اندر 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان, اور 11 تاریخ کی رپورٹ یہ تھی کہ اب تک لا کمیشن میں صرف 17 لاکھ لوگوں نے اپنے میل بھیجے. کتنے؟ 17 لاکھ لوگوں نے. 30 کروڑ مسلمانوں میں سے 17 لاکھ لوگوں نے صرف اپنے میل بھیجے. جو میتھس کے ماہر ہے ذرا بتائیے مجھے, پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو کتنے پرسنٹیج نکلے گا؟ 0.0 میں آئے گا. جبکہ وہ جو 17 لاکھ میل لا کمیشن کو گئے ہیں, ان 17 لاکھ میلوں کے اندر عیسائیوں کے بھی میل شامل ہے اور سکھوں کے بھی میل شامل ہے. پنجاب کے اکالیوں نے اعلان کر دیا, وہاں پر بندھک کمیٹی, جو پنجاب امرتسر گرودوارے کی جو بندھک کمیٹی ہے, اس نے اعلان کر دیا کہ ہم لا کمیشن کا اپوز کرتے ہیں. آدی واسیوں نے اعلان کیا کہ لا کمیشن کا اپوز کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی جو میل بھیجے, سارے مذہب کے لوگوں کے میل ملا کر 17 لاکھ. اور اس ملک کی آبادی ہے 142 کروڑ, مسلمانوں کی آبادی ہے 30 کروڑ سے زیادہ. اگر تنہا مسلمان بھی, اگر 10% مسلمان بھی اگر میل بھیجتے تو 3 کروڑ سے زیادہ میل جانے تھے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان یہ طے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پرواہ کس کو ہوگی؟ یہ جو 17 لاکھ میل گئے ہیں, اگر یوں مان لیں کہ 17 لاکھ مسلمانوں کے ہی میل ہے, تو اس سے تو یہ اندازہ کرنا اور یہ نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ وہ 17 لاکھ یا تو علماء کے میل گئے ہیں یا علماء سے قریب رہنے والوں کے لوگوں کے میل ملا کر 17 لاکھ کا آنکڑا پورا ہوتا ہے. اگر اس میں سے برادران وطن کے میلوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم مسلمانوں کی تو حالت ایسی ہے, بے حسی کا عالم یہ ہے, خود دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور دین پر آنے والی آنچ کو بجھانے کے لیے تیار نہیں. CAA آیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمان روڈوں پر آئے تھے, پروٹیسٹ کیا تھا, احتجاج کیا تھا, جھنڈے جلائے تھے, پتلے جلائے تھے, شاہین باغ کے لیے آ کر احتجاج میں بیٹھے تھے. وہاں شہریت کا معاملہ تھا, اپنی شہریت کا معاملہ تھا, اور یہاں شریعت کا مسئلہ آیا تو مسلمان مورکھے بن کر بیٹھے ہوئے. تو آپ کی شریعت کا محافظ اللہ ہے, انشاءاللہ حفاظت کر لے گا. اور مسلمانوں نے یہ بتا دیا, اللہ کو بھی یہ بتا دیا کہ ہمارے اوپر آنچ آئے گی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, آپ کی شریعت کے اوپر آنچ آئے گی تو آپ اپنے مسئلے کو سنبھالیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ طرز عمل ہم مسلمانوں کا ہے, تو آپ بتائیے کون بچائے گا آپ کی شریعت کو؟ اسی لیے مسلمانوں دل تھام کر بیٹھو اور یہ فیصلہ کر اٹھو کہ آپ کی شریعت کو, آپ کے دین کو نقصان آپ سے ہوگا, کوئی باہر والا آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آج جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں, 3 طلاق کا مسئلہ آیا, اور بھی بہت سارے مسائل آئے, سپریم کورٹ میں آئے, پارلیمنٹ کے اندر آئے, راجیہ سبھا کے اندر آئے, لوک سبھا کے اندر آئے, ملک کی الگ الگ اسمبلیوں کے اندر مسائل آتے ہیں, یہ مسلمانوں کی نادانیوں کے نتیجے میں. اور آج بھی لا کمیشن کا مسئلہ آیا, یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا. بہت سارے جاہل مسلمان آرٹیکل لکھ رہے ہیں, ٹی وی ڈبیٹوں کے اندر آ کر اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ یہ آنا ضروری ہے, یہ آئے گا تو کیا ہوگا سن لیجئے. زیادہ تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں, ایک مثال دوں گا. اگر یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو آپ کی بیوی آپ کو طلاق دے کر گھر سے باہر بوریا بستر سمیٹ کر نکل سکتی. وہ جو سیما حیدر کا واقعہ چل رہا نا سوشل میڈیا پہ, وہ جو پاکستان سے آ گئی تھی, PUBG کھیلتے کھیلتے کسی کے دام فریب کے اندر گرفتار ہو گئی تھی. آپ کو اصلیت معلوم ہونی چاہیے, وہ پاکستان سے نہیں آئی, وہ یہیں ہریانہ کی رہنے والی. یہ سب ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا, ایک کہانی بنائی جا رہی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مائنڈ سیٹ کیا جا رہا. اب اس کی تفصیل کا الگ موقع ہے, میرے پاس دلائل ہے, اس کے موجود ہے, شواہد موجود ہے میرے پاس.
اور اس سے یہ کہا جا رہا کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کر سناؤ، تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس سے یہ پوچھا جا رہا کہ تم مسلمان ہیں، اسلام میں کتنے کلمے ہیں، تو وہ بتا نہیں سکتی۔ ایسی کیسی مسلمان ہیں؟ اور وہ پاکستان کی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پنجاب کی رہنے والی ہوں، پنجاب کے لوگ اردو نہیں بول سکتے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری پوری زندگی پنجاب میں گزر گئی۔ اس کا ٹاکنگ اسٹائل آپ دیکھو تو یا تو پنجاب یا انڈین ہریانہ کے لوگوں کا اسٹائل ہے، اور وہ اتنا صاف اردو بولتی ہے کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دہلی کے آس پاس کی کہیں کسی دیہات کی رہنے والی۔ لمبے چوڑے کہانیاں ہیں میرے بھائی، اگر تفصیل بتانے پر آئے تو پھر اچھے اچھے مکرو چہروں کے اوپر سے پردہ ہٹے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر یہ کہانی صحیح بھی مان لی جائے کہ وہ پاکستان سے شوہر کو چھوڑ کر آ گئی، شوہر اس کا کسی گلف کنٹری کے اندر کمائی کے اندر رہتا ہے، اگر یہ یونیفارم سول کوڈ بن گیا، UCC بن گیا، تو آپ کی بیوی رات کے 2 بجے بھی آپ کو طلاق دے کر رفو چکر ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام نے بیوی کو رشتہ ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر یہ حرکت ہو گئی، یہ قانون بن گیا، تو کبھی بھی آپ کی بیوی آپ سے بوریا بستر سمیٹ کر جا سکتی ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں، کیا حالات ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا، یہیں سے طے کر کر اٹھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین پر عمل کریں گے، ہم شریعت پر عمل کریں گے، اور اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم محکمہ شریعہ میں جائیں گے، شرعی پنچایتوں میں جائیں گے، دارالقضاؤں میں جائیں گے، اور علماء کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے۔ آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ مولانا کے پاس جانے میں مجھے فائدہ ہوگا، تو وہ مولانا کے پاس آئیں گے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ محکمہ شریعہ میں، شرعی پنچایت میں اور مسلم کمیٹی میں جانے سے ہمارا فائدہ ہے، تو وہ یہاں آئے گا، ورنہ وہ یا تو پولیس اسٹیشن جائے گا، یا کورٹ جائے گا، یا غیروں کے پاس میں جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے، اپنی نفسیات کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے ہمیں یہ طے کرنا ہے، چاہے انصاف ہو یا نہ ہو، چاہے فیصلہ میرے حق میں ہو یا نہ ہو، مجھے تو شریعت کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کے لیے جانا ہے۔ اگر آج مسلمان یہ طے کر کر بیٹھیں، ہمارے اس پورے ملک میں جمعیت العلماء ہند کے تحت محکمہ شریعہ چلتی، لیکن آتے کتنے لوگ ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ نہ کے برابر۔ پورے ملک کے اندر صرف 100 دارالقضاء چل رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، 100 دارالقضاء اور مسلمانوں کی تعداد 35 کروڑ سے زیادہ، تو ایک ایک دارالقضاء کتنے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہر ملک کے ہر علاقے میں، ہر شہر میں چپے چپے پر ایسی مسلم پنچایتیں بننی چاہیے، جہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا، وراثت کے مسائل، خلا کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، جتنے مسائل ہیں اپنے مسائل کو لے کر جانا، وہاں پر عمل کرنا۔ اگر یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو اطمینان سے بیٹھیے، شریعت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسلام اور مسلمان کوئی خطرے میں نہیں جائیں گے۔ 1000 قانون بنا لینے دیجئے، ہمارا تو پہلے سے بھی نعرہ تھا، ابھی بھی نعرہ ہے، تم 1000 قانون بناؤ گے، انشاءاللہ ہم تمہارے قانونوں کو توڑیں گے، اور ہم اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کرام کے پاس جا کر، دارالقضاء میں جا کر، محکمہ شریعہ میں جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔